الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله تعالى عنهما فلما رآيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال لا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا رواہ البخاری۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے متعلق ہے، یہ ایک واقعہ ہے اس طرح سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں اعتکاف فرما تھے۔ آپ سے آپ کے گھر والے آ کر مسجد میں ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات پردے میں رات کے وقت تھوڑی بہت دیر کے لیے ملاقات کے لیے آپ کے پاس آتی تھیں اور پھر چلی جاتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئی۔ میں نے آپ سے بات کی، پھر میں نے چاہا کہ میں اب چلی جاؤں اپنے گھر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کام کے اندر مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا رکو، پھر اس کے بعد آپ خود اپنی زوجہ مطہرہ کو مسجد کی حدود میں رہ کر آخر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معتکف آدمی اعتکاف کی حالت میں اکرام کے لیے کسی کو مسجد کے حدود تک چھوڑ سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ مطہرہ کو چھوڑنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ دو انصاری نوجوان ہیں۔ انصاری نوجوانوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا تو وہ جلدی پیچھے ہٹنے لگے اور دوڑنے لگے کہ ہم یہاں سے ہٹ جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں سے فرمایا علی رسلکما انہا صفیۃ بنت حیی، کہا رکو تم دونوں بھاگ کیوں رہے ہو؟ یہ تو میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی میری زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ نے وضاحت فرمائی، دونوں صحابہ نے فرمایا، انصاری ساتھیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں وضاحت فرما رہے ہیں؟ آپ مالک ہیں، آپ نبی ہیں، اور ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہے کہ آپ کے ساتھ رات کے وقت کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، آپ یہ کیوں وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ صفیہ بنت حیی ہیں؟ وہ جملہ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان بنی آدم کے خون میں اس طرح، رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون انسان کے بدن میں دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں دوڑتا ہے۔ اب خون انسان کے
دل میں بھی جاتا ہے، دماغ میں بھی جاتا ہے، اعضاء کے ایک ایک حصے میں خون جاتا ہے، تو شیطان بھی جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دل میں میری طرف سے بدگمانی ڈال دے کہ رات میں میرے ساتھ ایک عورت تھی، اور اگر ادنا بدگمانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے دل میں آ جائے تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کسی کو بھی بدگمانی اگر آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ شیطان کو میرے خلاف تمہارے دل میں کوئی بات، کوئی کھٹک پیدا کرنے کی بھی ہمت ہو، اس لیے میں نے وضاحت فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ خاص طور پر قوم کا ذمہ دار اور قوم کا رہبر اگر وہ یہ دیکھے کہ میرے کسی عمل سے میری ذات پر تہمت لگنے والی ہے تو اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بھی دور رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے جس سے لوگ وسوسوں میں پڑنے کا ڈر ہو تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ جیسے رات میں اللہ کے نبی نے خود وضاحت فرمائی کہ تم لوگ ان کو دیکھ کے پیچھے مت ہٹو، یہ تو میری بیوی ہیں صفیہ بنت حیی۔ یہ اس روایت کا سبق یہ ہے کہ ذمہ دار آدمی اگر یہ محسوس کرے کہ میری وجہ سے یا میرے کسی عمل کی وجہ سے لوگ بدظنی کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کو وضاحت کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی نے خود بخود پوچھنے سے پہلے وضاحت فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ میں ایک رات آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر والے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آ کر پردے کے ساتھ اگر ملنا چاہیں تو معتکف سے مل سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات ملا کرتی تھی۔ پس بات چیت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ علیہ السلام بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت کریں۔ اسی دوران دو انصاری آدمی وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا ٹھہرو، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وجہ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بدگمانی کا شکار نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں بھی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے، یا یہ فرمایا کہ کچھ ڈال نہ دے، اور اگر آپ علیہ السلام کی طرف سے کوئی بات آ جاتی تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے وضاحت فرمائی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔